بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 ماہ کی مہلت ہے، پس اگر مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ بتاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کر دیتی تو 2-3 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے تک ان کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے اور انہیں پریشانی میں چھوڑ دیتے۔ بالکل قسم کھا لیتے کہ میں 2 سال تک نہیں آؤں گا تیرے پاس، یا 1 سال تک نہیں آؤں گا، تو عورت پریشان ہو جاتی، چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بیچاریاں نہ تو اس کے گھر آرام پاتی اور نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی۔ یہ بھی نہیں کہ وہ کسی اور سے نکاح کرنے طلاق تھوڑی دی ہے، خالی یہ کہا میں تیرے پاس نہیں آؤں گا 1 سال تک، تو وہ پریشانی میں پڑ جاتی تھی عورتیں۔ گویا نہ بیوہ ہوتی اور نہ شوہر والی عورتیں۔ عورتوں سے یہ ظلم اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ یہ ظلم کیا جا رہا تھا عورتوں پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں ایسی قسموں پر سخت پابندی لگا دی گئی اور شوہر کو بھی آزاد نہ چھوڑا گیا۔ یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 ماہ کی بس مہلت ہے، اس سے زیادہ کہ نہیں کھاؤ، 2 سال 3 سال اس سے کوئی مطلب نہیں۔ 4 مہینے تک اگر تم واپس اپنے عورت کے پاس آ گئے ٹھیک، اگر نہیں آئے تو طلاق خود عورت کو پڑ جائے گی، وہ نکاح سے نکل گئی۔ اگر تم نے قسم کھا لی کہ میں اپنے بیوی کے پاس 6 مہینے نہیں جاؤں گا یا 1 سال نہیں جاؤں گا، تو 4 مہینے تک دیکھا جائے گا۔ 4 مہینے تک اگر شوہر واپس اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو اس کو طلاق خود بخود پڑ جائے گی۔ تو جو ظلم ہو رہا تھا عورتوں پر، اس سے عورتوں کو نجات مل گئی اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے۔ خیال رہے کہ اسلام سے پہلے صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں عورتوں، بچوں، جانوروں پر جو ستم ہو رہے تھے وہ بیان میں نہیں آ سکتے۔ صرف عورتوں پر ہی نہیں، بچوں اور جانوروں پر بھی جب اسلام نہیں آیا تھا تو کتنے ستم ہو رہے تھے، وہ بیان سے باہر ہیں۔ ہند میں یعنی اسی ہندوستان میں عورت خاوند کے مرنے کے بعد نکاح ثانی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرا نکاح ہندوستان میں عورت کو کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ یہ قانون تھا یہاں کا، ہندوستان کا، ہندوؤں کا، کہ ایک نکاح کے بعد اب دوسرا نکاح اگر شوہر مر بھی جائے تو عورت کو اختیار نہیں تھا کہ وہ دوسرا نکاح کر لے، بلکہ اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو کیا تھا؟ یہ تھا کہ اسی چتا پر بیٹھ کر تجھے جل جانا ہے۔ یہ حکم تھا عورتوں کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر، زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو اپنے ان باتوں کو چھپائے رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے عورتوں پر ظلم کرتے ہو۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کسی عورت کو زندہ چتا پہ بٹھال کر جلا دیا جائے اور اس کا پھر دھرم کا نام دیا جائے۔ ایسی ظالمانہ
چیز کو دھرم کا نام دیا جا رہا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ الحمدللہ اسلام نے تو ایسے تمام ظلموں سے عورتوں کو بچایا ہے۔ لڑکیوں کو باپ کی میراث سے قطعاً کچھ بھی نہیں ملتا تھا، یہ بھی تھا کہ لڑکیوں کو کوئی پھوٹی کوڑی نہیں دیتا تھا میراث سے، کہیں قانون ہی نہیں تھا۔ آج قانون لے آئے تم سپریم کورٹ کے ذریعے، ہائی کورٹ کے ذریعے کہ صاحب لڑکی برابر کی حقدار ہے باپ کے مال میں، انہوں نے برابر کا، تم نے برابر لا کے کھڑا کیا کہ اب مرد عورت برابر ہیں۔ اس وقت کہاں تھے جب عورت کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا؟ آج کہتے ہو کہ اسلام نے عورت کو کم درجہ رکھا ہے، اس کو نیچا رکھا ہے، مرد کو زیادہ بڑا بنایا ہے، برابر کیوں نہیں کیا؟ ہم اس وقت پوچھتے ہیں جب عورت کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا تو کیا تھا؟ اور یہ تمہارے ہی قانون تھے، اسلام تو آیا بھی نہیں تھا، عورت کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت اسلام نے آ کر کہا کہ عورت کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، کم رکھا مرد کے مقابلے۔ تو اس کی وجوہات ہیں کہ اگر مرد کو دگنا ہے تو عورت کو اس کا آدھا ہے، یعنی بیٹی کو اگر 3 حصے جائیداد کے کیے جائیں گے اور ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو 2 حصے لڑکے کو ملیں گے اور 1 حصہ لڑکی کو ملے گا، کم رکھا گیا۔ تو اب کہتے ہیں کم کیوں رکھا، برابر کیوں نہیں رکھا؟ نادان، سب سے پہلے تو اسلام نے ہی رکھا، تم نے تو کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ تو خیال رہے کہ اسلام سے پہلے صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں عورتوں، بچوں، جانوروں پر جو ستم ہو رہے تھے وہ بیان میں نہیں آ سکتے۔ ہند میں عورت خاوند کے مرنے کے بعد نکاح ثانی نہیں کر سکتی تھی بلکہ اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو باپ کی میراث قطعاً نہ ملتی تھی۔ جانوروں کو 1-2 ماہ میں ذبح کرتے تھے۔ گوشت کھانا ہوتا تو آج 1 ٹانگ کاٹ لی جانور کی، وہ کھا لیا، پھر کل کو دوسری ٹانگ کاٹ لی، پھر تیسری کاٹ لی۔ اب بولو کتنا ظلم تھا جانور کے اوپر، کتنی تکلیف تھی۔ آج کہتے ہو کہ مسلمان جو ہے تکلیف دیتا ہے جانوروں کو، ہم تو بسم اللہ پڑھ کر ایک ہی بار میں ذبح کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے ذبح کرتے ہیں کہ جہاں سے سارا خون منٹوں میں نکل جاتا ہے، کوئی زیادہ تکلیف اس میں اتنی نہیں ہوتی۔ اور جانور جو ہے یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے کھانے کے لیے ہی بنائی ہیں، لیکن تم تو تکلیف دے کر جو ہے، اور غیر لوگ جو تھے، جو اسلام سے پہلے کے لوگ تھے، وہ تکلیف دے کر جانور کو کہ مہینوں چل رہے ہیں، اونٹ ہے تو تھوڑا حصہ کاٹ لیا، پھر پکا لیا، پھر تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ کے اس طریقے سے کتنا ظلم کرتے تھے جانوروں کے اوپر، ستم ہو رہے تھے، وہ بیان میں نہیں آ سکتے۔ عضو کو کاٹ کر کھلا لیا، 20 دن بعد دوسرا عضو، بچیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، خود اولاد کو زندہ دفن کر دیتے تھے اپنی بچی کو۔ غریب لوگ تنگ دستی کے خوف سے سارے بچے ہلاک کر ڈالتے تھے، جو غریب ہوتے بہت محتاج، اپنے سارے بچوں کو زہر دے کر جیسے بھی مار ڈالتے تھے۔ غرض کہ دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظلموں کو مٹایا اور عورتوں، جانوروں، بچوں کو گویا زندگی بخشی۔ ان ظلموں میں سے ایک ظلم ایلا بھی تھا کہ خاوند عورت کے پاس جانے کی قسم کھا لیتا تھا، برسوں تک اس سے علیحدہ رہتا اور اس زمانے میں نان و نفقہ بھی نہ دیتا تھا، جس کے باعث عورت ماں باپ پر بوجھ بن جاتی تھی، یا مزدوری کرتی یا بھیک مانگتی تھی۔ اس آیت میں اس ظلم کو دفع فرما دیا گیا، تو اسے ایلا کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کیا اور 4 ماہ کی مدت رکھ دی۔ اے مسلمانوں، جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں انہیں اب پہلے کسی آزادی نہ ہوگی، بلکہ صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، تاکہ اس میں بیوی کے معاملے میں خوب غور و خوض کر لیں۔ اگر اس مدت میں اپنی قسم سے رجوع کر جائیں کہ اس سے صحبت کر لیں تو اللہ غفور الرحیم ہے، ان کی اس حرکت پر آخرت میں کوئی پکڑ نہ کرے گا، صرف کفارہ دینا ان کے لیے کافی ہوگا۔ جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کر دے،
اور بیوی سے صحبت کر لیں، اور اگر وہ لوگ خوب سوچ سمجھ کر طلاق ہی کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی باتیں سنتا بھی ہے اور ان کے دلوں کے ارادے کو جانتا بھی ہے۔ خیال رہے کہ مدت ایلا کا خرچہ، مکان وغیرہ عورت کو مرد یعنی اس کا خاوند ہی دے گا۔ یہ بھی شرط لگا دی گئی کہ جتنے دنوں دور رہو گے قسم کھالی کھالی خرچہ سب تمہیں ہی دینا ہے، خرچہ تمہارے ہی اوپر ہے، تم ہی خرچہ دو گے، کیونکہ نکاح اس زمانے میں قائم رہتا ہے اور قصور مرد کا ہوتا ہے، اور اگر مرد قسم توڑ دے تو کفارہ بھی مرد پر ہی ہوگا کہ اس نے قسم کھائی ہے، اور اگر نہ توڑے اور 4 ماہ کے بعد طلاق واقع ہو جائے تو عدت کا خرچہ بھی مرد کے ذمے ہوگا۔ تو جو عدت کا خرچہ ہے، جتنے دنوں عدت گزارے گی وہ خرچہ بھی مرد ہی دے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں، جو بھی طلاق دیتے ہیں، طلاق دینے کے بعد جتنے دنوں عورت عدت میں رہتی ہے، سب کا خرچہ اور مکان دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، نہیں دے گا تو اس کی پکڑ ہوگی، عدت کا خرچہ بھی دے گا اور مکان بھی دے گا، مرد کے ذمے ہوگا۔ اور اگر عورت حاملہ ہو تو بچے کے ساتھ ماں کا خرچہ بھی مرد کے ذمے ہوگا کہ بچہ رہے گا ماں کے پاس اور خرچ دے گا باپ۔ غرض کے ایلا میں ہر طرح نقصان مرد ہی کا ہے۔ ان تمام پابندیوں کا مقصد ایلا روکنا یا اس کا بہت ہی کم کر دینا ہے۔ اتنی پابندیاں کیوں لگائی مرد پر؟ تاکہ یہ چیز ختم ہی ہو جائے، اتنی پابندیوں سے یا بہت کم ہو جائے۔ یہ بھی اسلام کی عورتوں پر مہربانی ہے، غرض کہ اسلام نے عورتوں کو زندگی بخش دی۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اسلام افراط و تفریط سے خالی ہے۔ اہل عرب کے ہاں طلاق میں بہت بے قاعدگی تھی، جب چاہتے تو طلاق دے دیتے اور جب چاہتے واپس لے لیتے۔ عرب کے لوگ جب چاہتے طلاق دے دیتے، جب چاہتے واپس نکاح میں لے لیتے۔ یہودی بھی طلاق میں کسی قدر آزاد تھے، اور اس کے مقابل ہندوؤں کے دین میں طلاق کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ ان کے ہاں طلاق کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، نکاح ہوا تو ہو گیا۔ تو ان کے یہاں عرب کے کافروں میں طلاق میں اتنی زیادتی کہ جب جی میں آیا طلاق دے دی، 1 بار دی، 2 بار دی، 3 بار دی، 4 بار دی، 10 بار دی، 50 بار دی، اور جب چاہا واپس لے لیا۔ تو یہ بہت زیادہ، عورت تو پریشان ہو جائے گی کہ نہ چھوڑ رہا ہے نہ رکھ رہا ہے، طلاق پہ طلاق دے رہا ہے، پھر جہاں جو ہے جب چاہ رہا ہے واپس لے رہا ہے، جہاں عدت کا ٹائم ختم ہونے کو ہوا وہاں واپس لے لیا اس کو۔ تو یہ بھی غلط، اور بالکل طلاق ہے ہی نہیں، یہ بھی غلط کہ بھئی آدمی کا مزاج ہے، کبھی ملا نہیں ملا تو زندگی بن گئی جہنم۔ اب کیا کریں، نکاح ہو گیا تو کیسے الگ ہو؟ اب جہاں طلاق ہی نہیں ہے وہاں کیا کریں گے؟ وہاں یہ کریں گے کہ میں پھانسی لگا کے مر جا رہی ہوں یا تو پھانسی لگا کے مر جا، یہی ہوگا۔ اور ہوتا ہے کہ میں پیٹرول لگا کے آگ لگا لے رہی ہوں یا تو لگا لے۔ جو زیادہ عاجز ہو جاتا وہ یہی کرتا، اپنی زندگی اس نے لیا، آتم ہتیا کر لی۔ جانے کتنے کیس آتے ہیں سامنے، اور جب معلوم ہے اسے کہ ہاں مجھے چھٹکارا مل جائے گا، ایک صورت ہے، تو وہ کیوں آگ لگائے گی؟ اسے پتہ ہے کہ ہاں طلاق کی صورت ہے، میں کورٹ میں جاؤں گی، اس طریقے سے لے لوں گی، ہے ہمارے دھرم میں ہے۔ اب کورٹ کے ذریعے تم نے رکھ لی ہے تو کورٹ کی بات ہے، دھرم کی بات ہو رہی ہے، دھرم میں نہیں ہے۔ ہندوؤں کے دھرم میں طلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہو گیا شادی تو ہو گئی۔ اور وہاں عرب کے کفار میں وہ منٹ پہ طلاق، بار بار طلاق، جب چاہا واپس لے لیا، تو دونوں غلط۔ اسلام نے بیچ کا راستہ رکھا کہ نہ بالکل طلاق دینے کی آزادی ہے کہ جب چاہو دے دو، نہیں، بس 3 تک ہے، 3 کے بعد ختم معاملہ۔ اور یہ بھی نہیں کہ بالکل نہیں دے سکتے، نہیں، اگر مزاج نہیں مل رہے ہیں، کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، تو اسلام نے راستہ رکھا ہے کہ میاں اپنا راستہ اپنا ہے، بیوی اپنا راستہ اپنا ہے، دونوں الگ ہو جائیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ جو طلاق کو لے کر آج بہت بوال اٹھایا جاتا ہے، بات سمجھنے والے سمجھیں گے کہ طلاق جو ہے ایک ضروری چیز ہے، یہ بھی اگر نہیں ہوگی تو اس سے بہت فساد ہوں گے۔ سب سے بڑا فساد یہی ہوتا ہے کہ لوگ پھانسی لگا کر مرتے ہیں۔
ہندوؤں کے دین میں طلاق کی کوئی صورت ہی نہ تھی، کیا ہوا نکاح کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عیسائیوں کے یہاں کیا تھا؟ عیسائیوں کے یہاں بھی مسئلہ طلاق میں بہت پابندی ہے۔ جو عیسائیوں کا مذہب ہے ان کے مسئلہ طلاق میں بہت پابندی ہے۔ ان کی انجیل متی کی جو انجیل ہے اس کے صفحہ 5 صفحہ 31 صفحہ 33 میں ہے کہ جو کوئی اپنی جورو کو زنا کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے، یہ ان کی انجیل میں بائبل میں ان کے لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی زنا کے سوا، زنا میں تو چھوڑنے کا حکم ہے، اگر زنا کرتے ہوئے دیکھ لو بیوی کو تو طلاق دے دو، اس کے علاوہ بیوی کو چھوڑنے کا حکم انجیل میں ان کے یہاں لکھا ہوا ہے نہیں ہے۔ اس کے سوا اور سبب سے چھوڑ دے اور وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ یعنی اگر شوہر چھوڑ دے اس کے علاوہ کسی اور معاملے میں تو سمجھ لو وہ نکاح کسی سے کر ہی نہیں سکتی، جو کرے گا وہ زنا کرے گا۔ ایک ہی صورت ہے چھوڑنے کی، اگر زنا کرتے ہوئے دیکھے بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے، باقی اور کوئی صورت نہیں رکھی گئی ہے۔ مگر یہ دونوں قانون طاق میں رکھ دیے گئے۔ عیسائیوں نے یہ قانون، ارے بھائی تم عیسائی ہو، انجیل کے ماننے والے ہو، تمہیں تو ان قانون پہ عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے ان دونوں قانون پر عمل نہیں کیا۔ یہ دونوں قانون اٹھا کر تم نے طاق میں رکھ دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے والے عیسائی ان کے ان الفاظ کو چھوڑ چکے اور ان کی پارلیمنٹ میں طلاق کے بے حد آزادی دے دی گئی۔ تو کیوں ہوا یہ؟ تم نے خود جانا کہ اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، تو تم نے اپنی کتاب کو خود چھوڑ دیا اور اپنا نیا قانون بنایا پارلیمنٹ میں۔ تو جو آسمانی کتاب کا قانون تھا تم نے اس کو چھوڑا، تو یہ بھی نہیں چل پائے۔ بے حد آزادی دے دی گئی کیونکہ یہ قانون ناقابل عمل تھا۔ اسلام نے نہ ہندوؤں کی سی قید رکھی اور نہ اہل عرب کی سی آزادی، ضرورتاً طلاق جائز کی، مگر بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا۔ جہاں طلاق کو ضرورت پہ جائز رکھا، وہیں سرکار نے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ حلال چیزوں میں سب سے بڑھ کر ناپسند چیز طلاق ہے۔ اس کے یہ بھی دکھا دیا گیا کہ دیکھو ضرورت کے طور پر رکھا ہے، جو ضرورت ایک ہونا چاہیے، ورنہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اگر اللہ کو کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ طلاق ہی ہے۔ ایلا میں طلاق دینا ضروری نہیں، بلکہ مدت ایلا گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ نہ طلاق بولنے کی ضرورت، نہ حاکم کے فیصلے کی حاجت، کیونکہ یہاں فرمایا گیا وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، یعنی ارادہ طلاق ہی طلاق ہے۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی عورت سے کہے کہ قسم خدا کی میں 4 ماہ یا زیادہ تک تیرے پاس نہ آؤں گا، یا کہے کہ اگر میں 4 ماہ تک تیرے پاس آؤں تو مجھ پر حج یا خیرات یا روزہ واجب ہے، یا تو تجھے طلاق ہے، یا میرا غلام آزاد، غرض کے اپنے پر 4 ماہ تک دور رہنا لازم کر لے، یا قسم سے یا کسی الزام سے، تو یہ ایلا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ نے مجھ سے سوال کئی مرتبہ پوچھا ہے، امام صاحب 4 مہینے تک لوگ سنا ہے کہ بیوی پاس نہیں جائیں تو طلاق ہو جاتی ہے، لوگ دبئی چلے جاتے ہیں، 2 سال نہیں آتے ہیں۔ نہ آنے کی صورت میں طلاق نہیں ہوگی، بلکہ قسم کھا کر کہے کہ میں 4 مہینے تک تجھ سے نہیں ملوں گا، یا کہے میں اگر تجھ سے ملوں تو میرے اوپر 1 حج لازم، 1 روزہ لازم، یہ کہہ کر پھر ہٹے، تو 4 مہینے کے اندر اگر نہیں آیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ویسے آدمی چلا گیا اپنے کام سے، 2 سال نہیں آیا، 2.5 سال نہیں آیا، اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس کو یہ سمجھ بیٹھے، اور کئی لوگوں نے سوال کیا تو یہ میں واضح کر دوں۔ مرد کو چاہیے کہ بلا وجہ عورت کو چھوڑ کر بہت دن سفر میں نہ رہے۔ یہ شریعت کا حکم بتا رہے ہیں کہ مرد کو یہ چاہیے کہ بلا وجہ عورت کو چھوڑ کر بہت دن سفر میں نہ رہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو شب کے وقت یہ کہتے ہوئے سنا. آپ رات میں، حضرت عمر فاروق اعظم رات کو نکل جاتے تھے اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں میری رعایا پریشان تو نہیں ہے. ایسا بادشاہ دکھاؤ تو کوئی جو خود راتوں میں نکل کر حال معلوم کر رہا ہے. تم یہاں پوچھتے پھر رہے ہو کہ دیکھو کون کیا ہے، جتنا پیسہ دیتے ہو کون کہاں کہاں گیا، کون کتوں نے کھا لیا، سب نیتاؤں میں ہی ختم، غریبوں کو کیا ملا. وہ عمر فاروق اعظم تھے، خود نکل کر گلیوں میں منہ چھپا کر گشت کیا کرتے تھے کہ دیکھوں میری رعایا پریشان تو نہیں ہے، میں بھی تو جا کر حال دیکھوں، سپاہی کیا بتا رہا ہے، گورنر کیا بتا رہا ہے، میں خود بھی تو دیکھوں کون کیا کر رہا ہے. تو آپ راتوں میں خود نکل جایا کرتے تھے. تو ایک رات جب آپ نکلے تو آپ نے یہ سنا، شب کے وقت یہ کہتے ہوئے ایک عورت کو سنا کہ اگر رب کا خوف نہ ہوتا تو آج میری چارپائی سے آواز آتی ہوتی. ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، وہ عورت کہہ رہی تھی اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو آج میری چارپائی سے آواز آ رہی ہوتی. آپ نے صبح ہو کر معلوم کیا کہ جا کر دیکھو اس عورت کا کیا معاملہ ہے. جب بھیجا گیا تو پتہ چلا اس کا شوہر جو ہے وہ جہاد کے لیے گیا ہوا ہے اور کافی مہینوں سے، کئی مہینوں سے جو ہے وہ گھر واپس نہیں آیا. تو پھر آپ نے اپنی بیٹی یعنی حضور کی بیوی حضرت حفصہ سے پوچھا کہ عورت بغیر مرد کے کتنے دن صبر کر سکتی ہے. آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا بیٹی بتاؤ. انہوں نے فرمایا کہ 4 ماہ، حد درجہ 6 ماہ. حضرت عمر نے قانون جاری کیا کہ کوئی سپاہی 4 ماہ سے زیادہ باہر نہ رہے گا. قانون آپ نے جاری کر دیا، چھٹی ملے گی 4 مہینے کے اندر اندر گھر آؤ اپنے. تو یہ بھی ایک پکڑ تھی، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوتی. تو آپ نے قانون جاری کر دیا نہیں 4 مہینے کے اندر اندر چھٹی، گھر بھیجو شوہروں کو اپنے اپنی بیویوں کے پاس. تو آپ نے قانون جاری کر دیا کہ کوئی سپاہی 4 ماہ سے زیادہ باہر نہ رہے، اس مدت میں سے ضرور چھٹی دی جائے گی. تو یہ ضروری ہے. اسی لیے جو امام لوگ ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کا بھی یہ جو ہے خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے رہنے سہنے کا انتظام کمیٹی والوں کو، مسجد کے لوگوں کو الگ کرنا چاہیے. جو امام شادی شدہ ہیں تو ان کے رہنے کی بھی جگہ کا انتظام کریں کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ رہیں. یہ نہیں کہ وہ بھی سال بھر یہیں پڑے ہوئے ہیں اور پھر جا رہے ہیں 8 مہینے میں گھر. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اچھا، یہ کتنے